لم يلد ولم يولد بسم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات عزیزان محترم، عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس اعزاء آپ حضرات امام بارگاہ عادل بیگ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اس عشرہ محرم کے لیے جو عنوان سخن قرار پایا ہے وہ ہے قرآن اور وارثان قرآن۔ اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تبرکاً گزارشات عرض کی اور آج بھی چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد جو مومنین اس عشرہ محرم میں دام درہم قدم میں سخن تعاون فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد حاضرین میں اگر کوئی بیمار ہے اسے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ کئی مومنین دعا کی التماس کرتے ہیں، پروردگار ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس فرش عزا کے توسل سے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرمائے، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرمائے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرمائے، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ مجلس کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر باواز بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ صلی اللہ علیہ عزیزان محترم، قرآن اور وارثان قرآن کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مسلسل سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بس ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنایا گیا ہے، کمزور کیا گیا ہے، انہی کو ہم امام بنائیں گے، انہی کو ہم رہبر بنائیں گے، انہی کو ہم رہنما بنائیں گے اور انہی کو ہم وارث بنائیں گے۔ یہ ارادہ پروردگار ہے، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ چونکہ پروردگار عالم نے رابطہ رکھنا چاہا مخلوق سے، لیکن مخلوق میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کے کلام کو سن سکے، اور مخلوق میں اتنی طاقت نہیں ہے
کہ وہ وہاں تک جا سکے۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا، ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ درمیان میں کوئی ہو جو وہاں سے لے اور یہاں دے دے، لیکن جو ہو وہ اتنا معتبر ہو، اتنا معتمد ہو کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہ رہے۔ اسی اعتبار اور اسی اعتماد کو محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کیوں ہم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے یا ہم اس سے کیوں رابطہ رکھنا چاہیں، تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ تو خلقت کا مقصد کل آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ وہ جو ہم سے چاہتا ہے اسے بیان کرتا ہے کتاب کی صورت میں، یعنی قرآن کی صورت میں، یعنی کلام کی صورت میں، مگر ہم تک جو پہنچتا ہے وہ لہجہ پہنچتا ہے، ہم تک جو پہنچتا ہے وہ آواز پہنچتی ہے کہ پروردگار کیا چاہتا ہے۔ اور جو لہجہ ہم تک پہنچتا ہے وہ لہجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تک لہجہ پہنچتا ہے، تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو لہجہ محمد مصطفیٰ میں بات کرتا ہے، جب خود محمد مصطفیٰ سے بات کرتا ہوگا تو کس کے لہجے میں بات کرتا ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض کیا تھا کہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے، اور جب محمد سے بات کرتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ یہاں آ کر سلسلہ بیان رک گیا تھا، آج اس سے آگے چند ایک گزارشات اسی سے متصل بیان کرتا چلوں۔ یہ میرا مزاج ہے کہ جو گزشتہ تقریر ہوئی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ گفتگو متصل بھی ہو جائے، اور جو دوست جو احباب آج آئے ہیں ان کے ذہن میں خاکہ بیٹھ جائے کہ کل کیا گفتگو ہوئی تھی اور اس سے آگے کی گفتگو کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، آپ کی خدمت میں ایک گزارش عرض کرنا ہے مجھے، بالخصوص یہ جو سب سے آگے بزرگ تشریف فرما ہے، یہ میرے عزیز تشریف فرما ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہو، جب آغاز مجلس ہو جائے اور میں یہاں پر آؤں تو آپ برائے مہربانی فرش ادا چھوڑ کر اٹھ کے کھڑے نہ ہوا کریں، اس لیے کہ ذاکر ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، طالب علم ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، ذکر جو ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ذکر محمد اور آل محمد ہو رہا ہے، ذکر پروردگار ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ میرا احترام نہ کریں، ذکر کا احترام کریں۔ اور ذکر کا احترام یہ ہے کہ جب ذکر ہو رہا ہے تو آپ کی توجہ بس وہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت ہے، مجھے اندازہ ہے، آپ محبت فرماتے ہیں، مجھے اندازہ ہے، لیکن چونکہ مجلس اعضا جب ہو رہی ہو آپ بزرگوں سے کہ آپ جو ہے وہ اٹھ کر نہ کھڑے ہوا کریں، بس آ رہے ہیں آنے دیں، بیٹھ جائیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بات آ رہی ہے درمیان میں، تو کہ جب دعا ہوتی ہے، چاہے مجلس کی ابتدا میں ہو، چاہے انتہا میں ہو، چاہے یہاں ہو یا کہیں بھی، ہر جگہ میں دیکھتا ہوں کہ آمین جو ہے وہ بڑا کنجوسی والا ہوتا ہے، اور اجتماعی دعا جبکہ شروع میں بھی میری تو عادت ہے، میں ابتدائی مجلس میں بھی اور انتہائی مجلس میں بھی کرواتا ہوں، شاید کسی کی آمین جو ہے وہ پروردگار تک پہنچ جائے۔ اجتماعیت کا اپنا ایک فائدہ ہے، اجتماعی دعا کا اپنا ایک فائدہ ہے، تو دعا میں لازمی شریک ہوا کیجیے، دعا میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ جو یہاں میں نے دیکھا اور میں نے ضرورت محسوس کی کہ آپ سے بیان کروں، کیونکہ یہ مجالس اعضا در حقیقت درس گاہ ہیں، تربیت گاہ ہیں، اور میں مثلا معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب زیارت پڑھی جاتی ہے اختتام نماز پر، اختتام مجلس پر، تو اس میں آخر میں جو زیارت نامہ ہے وہ صاحب عصر حجت دورہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہے،
زیارت میں معصوم کا جو طریقہ کار رہا ہے، معصومین کا جو طریقہ کار رہا ہے، وہ طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب کبھی بھی امام عصر کا تذکرہ آیا ہے تو مختلف روایات میں، میرا موضوع نہیں ہے، کبھی کوئی موضوع ہوگا اس طرح کا تو تفصیل بیان کروں گا، میں تو صرف ایک بات جو محسوس کی وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مختصر یہ کہ جب بھی نام امام زمان سنتے تھے، معصومین جو آپ سے قبل کے تھے جنہوں نے تذکرہ کیا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا اور نام آتا تھا، تو احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کئی روایات ایسی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ احتراماً چھٹے امام اتنا جھک جاتے تھے کہ آپ کا چہرہ مبارک آپ کے زانوِ مبارک تک چلا جاتا تھا احترام نام امام زمانہ پر۔ تو جب زیارت ہو رہی ہو تو بعض افراد کو میں دیکھتا ہوں سیدھے ہی کھڑے رہتے ہیں، تو یہ عقیدت اور یہ عقیدت کا اظہار اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے بھول جائیں گے اس بات کو کہ امام زمان کا جب نام آتا ہے تو کس طرح احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچے آپ ہی کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھا، آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، تو آپ اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ یہ احترام بچوں تک منتقل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آخری جملہ ہوتا ہے زیارت کا تو وہ اصل میں زیارت نہیں ہے بلکہ وہ دعا کا جملہ ہوتا ہے، اور یہ بات میں نے یہاں بڑی شدت سے محسوس کی، معذرت چاہتا ہوں، آپ کا وقت لے رہا ہوں میں یہ 2-4 منٹ، لیکن ضروری سمجھا تو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ جو زیارت کا آخری حصہ ہے وہ در حقیقت زیارت کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ دعا کا حصہ ہے۔ کوئی موقع آئے گا کبھی تو اس پہ تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو اس زیارت پر میں نے یہاں محسوس کیا کہ کوئی ایک بھی جو ہے وہ آمین بولنے کو تیار نہیں ہے۔ جب آخری حصے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار تو ان کے ظہور میں تعجیل کر اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار کر، وہ زیارت کا حصہ نہیں ہے، وہ دعا کا حصہ ہے۔ اس میں آمین ضرور کہا کیجئے، اس لیے بھی کہا کیجئے کہ جب غیبت میں جا رہے تھے 12ویں امام اور جو چاہنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا ہم کریں تو کیا کریں آپ کی غیبت میں، تو آپ نے فرمایا کہ میری غیبت میں کچھ کرو یا نہ کرو، میرے ظہور کی تعجیل کی دعا سب سے پہلے کیا کرو۔ تو ایک صلوات پڑھ دیں مل کر محمد اور آل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناراض تو نہیں؟ کہ میں نے محسوس کیا تو آپ کو بتا دیا۔ پروردگار عالم نے درمیان میں مخلوق کے اور اپنے محمد اور آل محمد کو قرار دیا۔ اب ہمیں خلق کیا ہے پروردگار عالم نے، توجہ فرمائیے گا، وہ جو میں کہنا تھا وہ میں کہہ چکا۔ پروردگار عالم نے ہمیں جو خلق کیا ہے وہ کس لیے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے، ہمیں تو صرف خلق ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں، اور اسی پہ یہ گفتگو آگے بڑھی تھی کہ عبادت کریں تو کیسے کریں، عبادت کا انداز کون بتائے گا؟ تو وہ پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا۔ لیکن لیعبدون کے ساتھ جو ایک راز پوشیدہ ہے اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ لیعرفون۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ تم میری معرفت حاصل کرو۔ اب پروردگار اپنی معرفت چاہتا ہے اور ذریعہ بنایا ہے اس نے محمد اور آل محمد کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ پروردگار کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ خدا کیا ہے، ورنہ ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ ماننا اسے ہے جو دکھائی نہیں دے رہا، جسے سماعتیں قید نہیں کر سکتی، جسے چھوا نہیں جا سکتا۔ اگر چھونا ممکن ہوتا، دیکھنا ممکن ہوتا اور سماعتیں اسے قید کر سکتی ہوتی تو شاید درمیان میں کسی کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، لیکن تعارف اس کا کروانا ہے جو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، جسے چھوا نہیں جا سکتا۔ اور اب چونکہ ہم تو عقیدتاً اور پیدائشی طور پر چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اس کی تمام باتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ہم تو بس چلتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر اس وقت کے جب پروردگار عالم یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں کے درمیان میرا تعارف کروایا جائے تو اس دور کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ توجہ ہے آپ صاحبان کی؟ ہم تو چونکہ پیدائشی طور پر مثلا میں سادات گھرانے میں پیدا ہوا ہوں تو بس میں سید ہوں اور مجھے سب باتیں پتہ ہیں یا نہیں پتہ ہیں، بس میں سید ہوں،
میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، سادات ہیں، غیر سادات ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں بس اسی میں چل رہے ہیں۔ جبکہ حدیث بھی بیان یہی کر رہی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو آغوش ہے جس میں انسان تربیت پاتا ہے، اس آغوش کے نتیجے میں کبھی وہ کافر ہو جاتا ہے، کبھی مجوسی ہو جاتا ہے، کبھی یہودی ہو جاتا ہے، کبھی عیسائی ہو جاتا ہے۔ ورنہ پروردگار عالم، توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم تو فطرتاً ہر انسان کو فطرت اسلام پر ہی خلق کرتا ہے۔ اب جس آغوش میں وہ تربیت پاتا ہے انسان اسی کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی کہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ابتدائی طور پر یا انتہائی طور پر مجوسی ہی ہوگا، کافر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کافر ہی رہے گا، یہودی کے گھر میں پیدا ہونے والا یہودی ہی رہے گا۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے یہ ہماری کتاب میں ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ صحیح بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر فرد آنے والا پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ذہن میں ایک بات آ گئی تو آپ کے حوالے کرتا ہوا جا رہا ہوں۔ صحیح بخاری نے لکھا ہر فرد فطرتاً اسلام کو لے کر دنیا میں آتا ہے، مگر یہ تو آغوش ہے جس کی بنیاد پر وہ اسی آغوش کے مذہب کو قبول کر لیتا ہے۔ میرے والدین چونکہ مسلمان تو میں مسلمان، آپ کے والدین چونکہ مسلمان تو آپ مسلمان، کسی کے والد مشرک تو اس کی اولاد بھی مشرک۔ یہ صحیح بخاری کے مطابق ہے کہ جس آغوش میں پلتا ہے اسی کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو جب میں یہ حدیث نظروں سے گزر رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خاکہ آ گیا کہ بات تو بالکل درست ہے، جس آغوش میں بندہ پلتا ہے اسی کے مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ ابو طالب کی آغوش میں کون کون پلا ہے؟ تو ابو طالب کی آغوش میں دو ہی پلنے والے نظر آئے، یا علی پلتے ہوئے نظر آئے یا نبی پلتے ہوئے نظر آئے۔ اب حدیث تو واقعاً حدیث ہے اور صحیح کتاب میں ہے تو صحیح ماننا بھی پڑے گا اسے۔ اب جب حدیث ہی صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلنے والا کیسا ہے؟ اب اسلام کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، پلنے والا ایسا جو سردار الانبیاء ہو گیا، پلنے والا ایسا جو سردار الاوصیاء ہو گیا۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ جس کی آغوش کا پلنے والا ایسا ہے کہ جب تک اس پر ایمان نہ لایا جائے تب تک مسلمان نہیں کہلایا جائے گا، تو اس آغوش کا عالم کیا ہوگا جس میں سرکار نے تربیت پائی ہے۔ یہ درمیان میں ایک بات آ گئی۔ اب اس دور کی مجبوری کیا ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے نا کہ ہم تو چونکہ پیدائشی ہیں تو بس ہمیں پتہ اللہ ہے کہ امام 12 معصوم 14 پنجتن 5 اور یہ ساری باتیں رٹی ہوئی ہیں، ہمیں ہمارے نس نس میں سمائی ہوئی ہیں۔ لیکن وہ دور کہ جس دور میں رسول خدا آئے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اس دور میں لوگوں نے جس خدا کو دیکھا ہوا ہے، جس خدا کو جانتے ہیں، جس خدا کا تعارف ہے وہ اندیکھا نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ وہ خدا اندیکھا نہیں ہے۔ جس دور میں کہا جا رہا ہے کہ خدا کی عبادت کرو، ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اندیکھا مطلب جسے دیکھا نہ ہو۔ اس دور میں جس خدا سے لوگ واقف تھے وہ اندیکھا نہیں تھا، وہ تو دکھتا ہوا تھا، کبھی لکڑی کا، ایسا ہی ہے، کبھی مٹی کا، کبھی پتھروں کا، نہ جانے کیسے کیسے بناتے ہوں گے۔ تاریخ میں تو لکھا حلوے کا بھی تھا، حلوے کا بھی بت تھا، اس کو ساتھ لے کر جاتے تھے اور اگر بات پوری نہیں ہوتی تھی تو غصے میں اسی کو کھا لیتے تھے۔ یہ تاریخ ہے، غصے میں آ کر کہتے تھے تو نے کام نہیں کیا، وہ نکالتے تھے اور کھا جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جب تک کام آئے تب تک ساتھ رکھو، جب کام نہیں آئے تو اس کا قصہ تمام۔ ایسے معاشرے میں کہ جہاں اس طرح کے خدا پائے جاتے تھے اور لوگ اس طرح کے خدا کے عادی تھے، ایسے معاشرے میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ خدا ایک ہے۔ کہا ایک ہے؟ یہ جو اتنے سارے، کہا یہ نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو کہاں ہے؟ کہا دکھائی نہیں دیتا۔ آمادہ رہیے گا، ہاں ایک عجیب منزل کی طرف لے کر جا رہا ہوں آپ کو۔ کیسے مانے گا کوئی؟ مثلاً کوئی جا کر باہر کہہ دے کہیں دور علاقے میں
کہ بھائی امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے، میں دیکھ کر آ رہا ہوں، کون پڑھ رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ وہ نظر نہیں آ رہا، خطاب چل رہا ہے. کوئی مانے گا؟ کہیں گے مذاق کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، خطاب چل رہا ہے اور اس کو خطیب نظر نہیں آ رہا؟ جہاں عادت ہوتی ہے کہ جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں، وہاں دکھانا ضروری ہوتا ہے. جیسے یہاں پر جب تک دیکھے گا نہیں کوئی مانے گا نہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. ہم عادی ہیں دیکھ کر ماننے کے. اس معاشرے میں بھی جب تک دیکھتے نہیں تھے تب تک مانتے نہیں تھے. میں کہیں لے گیا تھا آپ کو مگر آپ آدھے رستے میں ہی رہ گئے. یہ اس دور کا جو مشرکوں کا دور تھا، یہ وہ دور جو کفار کا دور تھا، یہ وہ دور جو یہودیوں کا دور تھا، یہ ان کا مزاج تھا. جب تک دیکھتے نہیں تھے تب تک مانتے نہیں تھے. اب سمجھ میں آیا غدیر میں اتنا اہتمام کیوں کیا گیا. اگر خالی بتا دیتے یہ کبھی مانتے نہیں. انہیں بتانا بھی پڑے گا، دکھانا بھی پڑے گا. مزاج وہ تھا. بات واضح ہو گئی. ایسے ماحول میں کون خدا، کیسا خدا، کہاں کا خدا؟ اچھا کیا بات یہیں سے شروع ہوئی تھی؟ نہیں. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی وہ یہ بچے یاد رکھیں گے. کہ یہ خدا عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی اپنے کو منوانے کی بعد میں منزل آئی، پہلے ان کو جھٹلایا گیا. ایسا ہی ہے. اور کلمہ بھی ہے یہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے. پہلے انکار بعد میں اقرار. ایسا ہی ہے. پہلے جھٹلایا جائے گا بعد میں منوایا جائے گا. تو آتے کے ساتھ ہی، یعنی کتنا مشکل ہے. یعنی ہم میں آ کر کوئی ابھی یہ کہتے ہیں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، اس کا حل کیا ہوگا بیچارے کا؟ ایسا ہی ہے. کوئی آ کر کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو بھی بتا دیں گے کیا غلط ہو رہا ہے. ایسے معاشرے میں آتے کے ساتھ ہی پیغمبر کہے کہ یہ جو تم نے اتنے سارے بنا رکھے ہیں یہ ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، تو یقیناً لوگوں کو پریشانی تو ہوگی. ایسا ہی ہے. لوگوں کو پریشانی تو ہوگی کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق نہیں. تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ کہ وہ ہے جو میرا بھی خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے. کہ تو دکھاؤ تو صحیح. کہا یہی مسئلہ ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا. اندیکھے کو منوانا مشکل ہے، دیکھے ہوئے کو منوانا آسان ہے. لیکن عجیب منزل یہ تھی، عجیب ماحول یہ تھا کہ ایک طرف صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ بت رکھا ہوا ہے مثلا پتھر کا تراشا ہوا، ایک یہ رکھا ہوا ہے لکڑی کا، ایک یہ رکھا ہوا ہے مٹی کا. اب وہ جس طریقے کے بھی بناتے ہوں گے مجھے نہیں معلوم، لکڑی کا، پتھر کا، جس چیز کا یہ رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی جا کر ان سے پوچھے کہ کیا تم خدا ہو، تو آپ سب سمجھتے ہیں جواب کیا ہے. اچھا دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی قسموں کے ہیں، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک تو بولے نہیں ہوں، یہی کہہ دے. ہوں تو بہت آپ کا مرحلہ ہے، یہی کہہ دے میں خدا نہیں ہوں. ساتھ دیجیے گا میرا، تھوڑا سا نازک منزل ہے. یہ توحید موضوع ہی ویسے سنجیدہ ہے، میں تو کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں بس بیٹھ جائے. لیکن جہاں لے کر جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یقیناً آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے مجھے. یہ بولے گا نہیں. مسئلہ کیا ہے مختصر؟ یہ بولے گا نہیں. بولے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سنتا ہی نہیں ہے. آپ کا سوال سنے تو بولے، اس لیے کہ وہ دیکھتا بھی نہیں. وہ دیکھے پھر سنے پھر بولے تو سمجھ میں آتا ہے. اب جو نہ سنتا ہو، نہ دیکھتا ہو، نہ بولتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اندھا بہرا اور گونگا. لوگ ایسے خدا سے مانوس تھے جو اندھا بھی تھا، بہرا بھی تھا اور گونگا بھی تھا. پتھر نہیں کہہ رہا میں خدا ہوں، مگر لوگ مان رہے خدا ہے. جبکہ ایک جیتا جاگتا انسان وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں خدا کا نمائندہ ہوں. مگر اس جیتے جاگتے کو نمائندہ نہیں مانا، مگر ہاں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پتھروں کو مان لیا. کیوں؟ دیکھیں اتنے بے وقوف تو نہیں تھے وہ لوگ.
یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, رسول اللہ کو نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں, بے وقوفوں کے درمیان اگر بھیجا تو کیا بھیجا؟ بے وقوفوں کا بھی قصور نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں عقل ہوتی تو ہم اس کی بات سمجھتے, ہمیں کہاں عقل تھی, ہم تو تھے ہی سارے پاگل, پاگلوں میں نہیں بھیجا تھا. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, پاگلوں میں نہیں بھیجا تھا, دیوانوں میں نہیں بھیجا تھا, ہاں یہ اندھے بہروں میں نہیں بھیجا تھا. مگر اندھے بہرے تھے, وہ کس طرح کے اندھے بہرے تھے وہ بعد میں, لیکن پاگل نہیں تھے. تاریخ نے لکھا کہ جب کوئی مسافر آتا تھا دور سے, تو چونکہ ان کے پاس تو فرصت بہت تھی, تو وہ آپس میں کہتے تھے یہ کہاں سے آ رہا ہے, کہ ابھی قریب آنے دو. اونٹ یا گھوڑا جس پہ آنے والا سوار ہوتا تھا, اس گھوڑے یا اونٹ کی چال کو دیکھ کر بتاتے تھے یہ کم سے کم اتنے کلومیٹر چل کر آ رہا ہے. ہاں, جو جھاگ ہوتے ہیں جانور کے منہ سے آ رہے ہوتے ہیں جھاگ, اس جھاگ کو دیکھ کر بتاتے تھے اس نے کتنی دیر پہلے چارہ کھایا ہے, اور جو چارہ کھایا ہے وہ کون سی زمین کا تھا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. یعنی مشینوں کا دور نہیں ہے, کوئی ٹیسٹنگ مشین نہیں ہے, کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. چال اونٹ کی دیکھ کر, ہم تو اپنے لوگوں کو دیکھ کر نہیں اندازہ لگا پاتے کتنا پیدل چل کر آ رہا ہے, وہ جانور کی چال دیکھ کر بتا رہے کم سے کم اتنا کلومیٹر چلا ہے. جھاگ دیکھ کر بتا رہے کہ کہاں کی غذا کھائی ہے اور کتنی دیر پہلے کھائی ہے. تو اس کا مطلب ہے بے وقوف لوگ نہیں تھے, عقل مند لوگ تھے. تو جو اتنے عقل مند تو تھے کہ جانوروں کی چال اور ان کے جھاگ کو سمجھتے تھے, تو وہ کیا یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ اسے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, یہ جیتا جاگتا ہے, تو جو جیتا جاگتا کہہ رہا ہے اسے مان لیا جائے, اور جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے. یہ سوال ہے میرا, ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیوں نہیں ہوا کہ پیچھے میرے پاس تو پوری تقریر ہے, لیکن جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو اس کے لیے پھر وقت نہیں بچے گا. تو ایک جملہ, ایک واقعے کا اشارتاً پیش کروں گا, ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. یوسف اور زلیخا کا قصہ بچے کو یاد ہے, ٹھیک ہے. اب جب یوسف اور زلیخا موجود ہیں ایسی جگہ پر کہ جہاں 7 دروازے ہیں اور سب بند ہیں, سب میں تالے ہیں, اس سے آگے دیوار اور کچھ بھی نہیں, اور اب زلیخا نے وہ گفتگو کی جسے قرآن نے محفوظ کیا, جا کر دیکھ لیجئے گا. حضرت یوسف پیغمبر خدا اس کو نصیحت کر رہے ہیں, ایسے میں اس نے اپنی چادر اتاری, اور چادر اتار کر ایک بت رکھا ہوا تھا اس بت کے اوپر ڈال دی. بے وقوف لوگ نہیں تھے, یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور کیوں پھر بھی مانتے تھے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. بت پہ چادر ڈال دی. تو حضرت یوسف فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہا خدا سے شرم آ رہی ہے, خدا سے شرم آ رہی ہے. تو حضرت یوسف فرمانے لگے جو دیکھتا نہیں ہے اس پر تو نے چادر ڈال دی. ہاں؟ اور کیسے تبلیغ کرتے حضرت یوسف, کہا جو دیکھتا نہیں ہے اس پر تو نے چادر ڈال دی کہ کہیں یہ تجھے دیکھ نہ لے, تجھے شرم آ رہی ہے. میں اس سے کیسے بچوں جو پردوں میں آ بھی جائے تو اس کی نگاہ پہ فرق نہیں پڑتا, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. اور خدا بھی بس یہی سننا چاہ رہا تھا. جیسے ہی سنا کہ یوسف کا ایمان ابھی وہیں پر ہے کہ خدا کیا ہے, بس وہی نازل ہوئی کہ یوسف آگے بڑھو. اب جو یوسف آگے بڑھے تو کمرے میں یوسف زلیخا کے علاوہ تیسرا نہ تھا, مگر تالا بھی کھلا, کنڈی بھی کھلی, دروازہ بھی کھلا, اور یوسف بڑھتے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے. صحیح ہے کیا؟ ایک دروازہ نہیں, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, 6 دروازے جب کھل گئے اور 7واں دروازہ کھلا تو اس کے بعد کیا تھا, اس تفصیل کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہہ دوں تاکہ یہ بات جو درمیان میں آ گئی یہ بھی مکمل ہو جائے. جو خدا پر ایسا ایمان رکھتا ہے اور بتوں کو چھوڑ کر خدا سے عقیدہ رکھ کر برائی سے دور بھاگتا ہے, خدا کہتا ہے تو ارادہ کر پھر میں تجھے نتیجہ دکھاتا ہوں. یوسف نے ارادہ کیا, دروازے کھلتے چلے گئے, بند کمرے سے نکالا اور یوسف کو لے جا کر مصر کے تخت پر بٹھا کر خدا نے بتا دیا جو مجھ پر عقیدہ رکھتا ہے
بند کمرے میں ہو تو تخت پہ بٹھانا میرا کام ہے. بہت شکریہ آپ کا، اس لیے کہ اس موضوع پہ اتنا آپ بولے، آپ کا بہت شکریہ. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. اب ایسے معاشرے میں کہ جہاں اس کو بھی پتہ، وہ تو نہ جانے کب کا واقعہ، فرعون کے دور کا، وہ کہہ رہی ہے پردہ ڈال لو، شرم آ رہی ہے. اب تو اور بات کا زمانہ آ گیا، اور عقل مند اتنے وہ آپ سن چکے، مگر اس کے باوجود بھی کیوں مانتے تھے؟ اس ماننے کے پیچھے وجہ ہی وہ ہے جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا، گونگے بہرے. گونگے بہرے خدا، وہ ہے بولنے والا خدا. بولتا کس کے لہجے میں؟ محمد مصطفیٰ کے لہجے میں. تقریر ذہن میں رکھیے گا. یہ گونگے خدا، یہ بہرے خدا، یہ اندھے خدا، وہ خدا کا نمائندہ بولتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اسے نہیں مان رہے، اسے مان رہے. کیوں؟ وہ یوں. خدا نے یوسف سے کہا یوسف آگے بڑھو. وہ بولنے والا تھا، یہ سننے والا تھا. مگر زلیخا نے جس پر چادر ڈالی وہ کچھ نہیں بولا. زلیخا نے جس پر چادر، وہ تو کچھ بھی نہیں بولا، اس کو تو پتہ ہی نہیں بیچارے کو مجھے کرنا کیا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ بزرگ پہنچ گئے. ان جوانوں کے لیے جملہ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. تفصیل کیا ہے؟ ایک جملہ ہی ہے، بات واضح ہو گئی. اس نے کچھ نہیں بولا، خدا بولا. اب سمجھ میں آیا؟ یہ مشرکین نے گونگے بہرے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کیوں مان رکھا تھا؟ اس لیے کہ کچھ بھی کرتے رہو، اس نے کون سا ٹوکنا ہے. اگر یہ بات پہنچ گئی بہت دور تک جائے گی یہ بات. اس کو مان لو، اس نے کون سا ٹوکنا ہے. اس کے سامنے کچھ بھی کرتے رہو، اس نے کون سا بولنا ہے. اب آ جائیے پیغمبر کی بارگاہ میں. اب اگر پیغمبر کی بارگاہ میں کوئی اچھا کام کرے گا تو سراہیں گے، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو ٹوکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مزاج پرانا ہے. ایسوں کو رہبر بناؤ جو نہ ٹوکتے ہو نہ روکتے ہو. یعنی اندھے بہرے گونگے رہبر منتخب کرو، یعنی جو اپنے ہی جیسے ہوں. اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا میں. ہاں، اور مزے کی بات کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوں. تو تاریخ گواہ ہے بت پرستی کی. جس نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، کبھی بھی اس بت نے ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑا. کل کی تقریر میں بتاؤں گا. یہ جو بت بنائے گئے تھے دو طرح کے تھے. طاغوت، لفظ طاغوت یاد رکھیے گا، اور کل تفصیل بیان کروں گا زندگی بخیر. طاغوت کا مطلب بت پرست. بت پرست نے بت. تفسیر میں جا کر دیکھیے گا کون سے بت، تفصیل کل بتاؤں گا. دو بت لکھے ہیں، ایک وہی جو میں بتا رہا ہوں اندھے بہرے، ایک بت وہ ہیں جو اندھے بہرے نہیں ہیں. قرآن نے اسے بھی طاغوت کہا ہے. اب وہ تفصیل کل. اندھے بہرے سمجھ میں آ گئے کیوں بناتے تھے؟ یہ نہ روکے گا نہ یہ ٹوکے گا، اس لیے کہ یہ بولتا نہیں ہے. اس کا انکار کر رہے ہیں جو بولتا ہے. توجہ فرمائیے گا آپ. اور اب تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں. ایک وہ ہے جو گونگا ہے، بولتا نہیں ہے. ایک وہ ہے جو بولتا ہے. خدا نے اپنے حبیب سے کہا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا یہ بت خدا ہے؟ تو آپ کو یہ جواب دیں گے نہیں یہ خدا نہیں ہے. تو پھر ان سے پوچھئے کہ اگر یہ خدا نہیں ہے تو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کا احترام کیوں کرتے ہو؟ تو آپ کو یہ جواب دیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے، ہاں مگر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. خدا کہہ رہا ہے قرآن میں اپنے حبیب سے. اور جب بت پرستوں سے پوچھ بھئی یہ خدا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو وسیلہ خدا تو وہی ہے جو ایک ہے.
اس لیے ساری دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا، ہاتھ یوں کرتے ہیں، کبھی اپنے بت کی طرف نہیں کہتا خدا خدا. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو وسیلہ ہے. اس کو اگر خوش رکھیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا. یہ جو اگربتیاں، موم بتیاں، یہ حلوہ، یہ کیا کیا وہ کہلاتے ہیں پتہ نہیں، وہ یہ سب کچھ جو چڑھ رہا ہوتا ہے بتوں پر، کبھی کسی چڑھانے والے سے پوچھو میں کیا کر رہا ہے، وہ کہے گا اس کو راضی کر رہا ہوں، اس کو خوش کر رہا ہوں. تو اس کو خوش کرے گا تو کیا ہوگا کہ اگر یہ راضی ہو گیا تو وہ راضی ہو جائے گا. توجہ فرمائیے گا. بت پرست کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے اگر یہ راضی ہو گیا تو وہ راضی ہو جائے گا. کتنی عجیب منزل ہے یہ کہ بت پرست کو اتنا معلوم ہے کہ وسیلہ ہے اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا، لیکن اگر یہ ناراض ہو گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا. تو اب محمد مصطفیٰ نے بھی یہی تو کہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس سے خدا راضی رہے تو بس اسے چاہیے فاطمہ زہرا کو راضی رکھے. جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. اب ایک طرف گونگا اور ایک طرف بولنے والا، اتنے عقل مند، اتنے ہوشیار، اتنے سمجھدار لوگ، مگر گونگے کو مان رہے ہیں، بولتے ہوئے کو نہیں مان رہے. یہ مزاج کس کا ہے؟ ہاں، مشرکوں کا مزاج ہے. گونگے کو نہیں مانتے، گونگے کو مانتے ہیں، بولتے ہوئے کو نہیں مانتے. خدا نے کل کی تقریر سے متصل کرتے ہوئے ایک جملہ اور 2-4 جملے مصائب کے اور زحمت تمام، کل اس سے آگے تفصیل. خدا نے جو ہم سے رابطہ کیا تو کل عرض کر رہا تھا کہ کلام اس کا تھا، لہجہ مصطفیٰ کا تھا. ایسے ہی ہے، گفتگو ختم ہو گئی ہے. یہ ایک جملہ ہے صرف، کلام خدا کا مگر لہجہ مصطفیٰ کا، یعنی تحریر خدا کی، آواز مصطفیٰ کی. ایسے ہی ہے. آپ ابھی جائیے، قرآن رکھا ہوا اٹھا لیجئے، آپ اگر پڑھیں گے نہیں تو آواز نہیں آئے گی. آپ اگر پڑھیں گے تو آواز نہیں آئے گی. توجہ فرمائیے گا. درمیان میں سے کہیں سے بھی قرآن کھول لیجئے، آواز نہیں آئے گی. اور اگر آپ کو پڑھنا آتا ہوگا تو لکھا ہوا نظر آئے گا جو بھی آیت ہوگی، اور اگر پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو صفحے پلٹتے رہیں گے. یہ جو بولتا نہیں ہے اسے اردو میں کہتے ہیں گونگا. گونگا. گونگے کو عربی میں کہتے ہیں صامت. لیکن جسے بولنا آتا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نماز کیا ہے، تو وہ اسی قرآن میں سے سناتا تھا. قرآن کھول کے یوں رکھتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ بولے گا نہیں، بولیں گے ہم. اب جو عربی میں بولتا ہے اسے کہتے ہیں ناطق، جو نہیں بولتا اسے کہتے ہیں صامت. اب اللہ نے 2 سلسلے دیے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ایک ناطق اور ایک صامت. مگر مشرکوں کا مزاج یہ تھا کہ جب دونوں جمع ہو جائے تو ناطق کو چھوڑ دیا جائے، صامت کو رکھ لیا جائے. بات اگر آپ تک پہنچ گئی. ہاں، یہ مزاج مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مشرکوں کا مزاج ہے کہ ناطق کو یہ ٹوکے گا، جگہ جگہ ٹوکے گا، اس کو چھوڑ دو. یہ کہاں ٹوک رہا ہے، گھر میں لا کر رکھ دو. جب بچی کو رخصت کریں گے تو سر پہ رکھ دیں گے. یہ بیچارہ کچھ کہے گا بھی نہیں کہ 10 سال ہو گئے شادی کو، 20 سال ہو گئے، یہ تمہاری اماں نے دیا تھا تمہیں پڑھنے کے لیے، اسی لیے نہیں دیا تھا کہ جب تمہاری بچی جوان ہو جائے تو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ رکھ دینا. وہ بولے گا ہی نہیں. لیکن جس کے قلب پہ نازل ہوا وہ بولے گا. ہاں، اور وہ کیا کہے گا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک کتاب پروردگار ہے اور ایک میرے اہل بیت اور میری عطرت ہے. بات واضح ہو گئی. اب ایسے معاشرے میں پروردگار عالم تعارف کروا رہے اپنا کہ میرا تعارف کرواؤ.
اس نے اپنا تعارف کروانے کے لیے سب سے پہلے ان کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ صرف انکار نہیں کیا، کہا لوگوں کے درمیان اسے مانتے ہو گونگا ہے، اسے مانتے ہو بہرا ہے، اسے مانتے ہو اندھا ہے، یہ تو تمہارا آدھا بت تو لنگڑا ہے، اس کی ٹانگ کہاں چلی گئی؟ جرت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خیالی باتیں نہیں کی، تاریخ جا کر دیکھیے، قرآن جا کر دیکھیے، پیغمبر براہ راست انکار کر رہے تھے۔ اب میں سوچتا ہوں، اگر چلے میں مہمان ہوں، آپ کا مہمان ہوں، اگر کوئی آپ سے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ کیا ہے، آپ میرا دفاع کریں گے، مجھے معلوم ہے آپ میرا دفاع کریں گے، چاہے وہ کسی طرح کا سوال ہوگا دفاع کریں گے، ایسا ہی ہے۔ بتوں پر اعتراض ہو رہا تھا، دفاع کرتے تو کیا کرتے؟ اور مزاج انسانی کیا ہے؟ جب دفاع کرنے کے لیے کچھ نہ بچے تو وہ سامنے والے میں عیب نکالتا ہے۔ ہاں یہی طریقہ ہے، اور یہ ہم تو بہت زیادہ مانوس ہے اس سے۔ جب کوئی جواب نہیں ہوتا تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے خدا، انہیں کا خدا ماننے بیٹھ گئے، یہ تو لنگڑا ہے، یہ تو لولا ہے، یہ تو بہرا ہے، یہ تو اندھا ہے۔ جواب تو تھا نہیں کہ بت سے کہتے بتا بھائی تو سنتا بھی ہے، وہ تو جواب دے نہیں سکتا تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ گفتگو ختم ہو گئی ہے، یہ آخری جملہ، اس سے آگے کل کوئی ایک تو یہ کہتا اے محمد ادھر آئیے، آپ نے ان پر تو بہت اعتراض کر لیا اس لیے کہ یہ دکھائی دیتے ہیں، آپ کا والا تو دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، ایک کام کیجئے پہلے اس کو بلائیے تاکہ ہم اس کو دیکھیں، ہم اس میں بھی عیب تلاش کریں اور پھر آپ کو بتائیں۔ آپ صرف ہمارے خداؤں میں عیب نہیں نکالے، آپ کا تو چھپا ہوا ہے، دکھائی تو دیتا ہی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، اس کو لے کر آئیے تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہم اس میں عیب نکالیں۔ تو پروردگار عالم نے یہی سمجھانے کے لیے پیغمبر اکرم کو بھیجا تھا کہ پیغمبر درمیان میں ہے اور یہ براہ راست اعتراض کر رہا ہے، تم اپنے خداؤں پر اعتراض سن کر اگر یہ سوچنے لگو کہ تو اپنے خدا کو لے کر آ تاکہ ہم اس میں عیب تلاش کریں، تو بس اتنا یاد رکھنا، میں نے ایسا پاکیزہ، ایسا طیب، ایسا طاہر نمائندہ بھیجا ہے، پہلے اس میں عیب نکال کے دکھاؤ، خدا تک بعد میں آنا۔ بڑی نوازش ہے، بڑی نوازش، بڑی محبت آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور دنیا تاریخ گواہ ہے، پچھلے سال 8 محرم، کم سے کم میرے حافظے پہ داد دے دیا کریں، پچھلے سال 8 محرم کو آپ کو بتا چکا، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ، فرمانے لگے ان کے کمال کے لیے میں کیا تقریر کروں، فقط اتنا کافی ہے ان پر لوگوں نے تلواریں اٹھائیں، انگلیاں نہیں اٹھا سکے۔ یہ پچھلے سال 8 محرم کی تقریر کا جملہ ہے علامہ صاحب کا، جو میں نے یہاں دہرایا تھا۔ تو اب اس کے آگے اور کیا بیان کروں تفصیل کا، اتنا پاک و پاکیزہ کردار بنا کر بھیجا ہے، جان کے دشمن تھے مگر کہتے تھے امانت آپ کے پاس ہی رکھوائیں گے، ہاں جان کے دشمن تھے مگر جب کہتے تھے یہ بتاؤ اگر پہاڑ کے پیچھے کہوں لشکر ہے حملہ کر دے گا تو کیا رائے ہے، کہا بالکل ہوگا۔ یعنی پہاڑ کے پیچھے اندیکھا لشکر مان رہے ہیں، اندیکھا خدا نہیں مان رہے، اس لیے کہ لشکر تو آئے گا تو لڑائی ہوگی، مگر اندیکھا خدا کیسے مان لے؟ اندیکھا خدا ماننے کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ ہی بولتا ہوا نمائندہ ہے۔ اگر درمیان میں بولتا ہوا نمائندہ نہ ہوتا سب اندیکھے کو مان لیتے۔ یہ بڑی عجیب و غریب فکر ہے، یہ بڑی عجیب و غریب فکر ہے، لیکن اگر میں سمت میں گیا تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ ذرا سست ہو جائے گا۔ اندیکھا خدا ماننے کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ یہ بولتا ہوا نمائندہ ہے،
کیا وجہ کہ جب تک رہے تو اتنے نہیں تھے، جب چلے گئے تو اتنے ہو گئے. اس لیے کہ اندیکھے کو جب مان رہے تھے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. لیکن یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا. کسی تقریر میں بات آئی تو آپ کے مزاج کے مطابق اس کو ڈھال کر سنا دوں گا، لیکن تعارف کروا دیا یہ خدا نہیں ہے، گفتگو ختم ہو گئی، یہ خدا نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ اس کی عبادت کرو. اب عبادت کیا ہے یہ تفصیل آگے مجلس میں، لیکن عبادت جو عام آدمی کے ذہن میں سنتے ہی آتی ہے وہ ہے نماز. ایسے ہی ہے؟ غلط تو نہیں ہے؟ عام سی بات، بالکل عام فہم سی. بزرگ نہیں کہے گا کہ عبادت صرف جو ہے وہ نماز ہے. ہاں نماز بھی عبادت ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. نماز ہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. نماز ہی عبادت ہے ایسا نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے ایسا ہے. لیکن عام طور پر تصور کیا آتا ہے؟ نماز نہیں، خالی نماز نہیں. لیکن ضرورت تھی کہ بہت ساری عبادتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں کسی مرکز کی ضرورت پڑے گی. خدا جامعیت دیکھنا چاہتا ہے، اجتماع دیکھنا چاہتا ہے، انفرادی طور پر نہیں دیکھنا چاہتا. انفرادی طور پر اگر ہوتا تو جب آدم کو بنایا تو 1 by 1 سجدہ کروا دیتا. بس جب جس کا دل چاہے سجدہ کر دینا. نہیں، ایسی یہ عبادت نہیں ہوگی. جیسے ہی روح پھونکوں سب کے سب اس کو سجدہ کرنا. اب پتہ نہیں کتنے فرشتے تھے، سب کے سامنے آدم تھوڑی تھے، نہ جانے کہاں تک ہوگا. جو جہاں تھا وہ سجدے میں گر پڑا. یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. پہلے ہی روز خدا نے بتایا مجھے اجتماعیت چاہیے. پیغام ہے یہ، مجھے اجتماعیت چاہیے. 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بن جائے یہ نہیں چاہیے. اپنا اپنا خیال، اپنی اپنی فکر لے کر ہر کوئی گھومتا رہے، خدا کو یہ پسند نہیں ہے. خدا کہہ رہا اجتماعیت پر آؤ. اب اجتماع کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی جگہ تو ہو کہ جس جگہ پر آ کر اجتماع ہو جائے. خدا نے کہا وہ میرا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے جب زمین کو بچھانا شروع کیا، اس زمین کا جہاں سے آغاز ہوا، اس آغاز کے مقام پر خدا نے اپنا ایک گھر بنایا. صحیح ہے؟ اور اسی کو خدا نے مرکز بنا دیا. آپ سے چونکہ کہہ چکا کہ تقریر ختم ہو گئی، اب یہ یاد رکھیے گا، کل یہاں سے آگے جائے گی بات. اس مکان کو مرکز بنایا. نماز پڑھنی ہے یہاں رک کرو، جانور ذبح کرنا ہے یہاں رک کرو، حج کرنا ہے وہاں آؤ، عمرہ کرنا ہے وہاں آؤ. اس کی طرف پیر نہیں کرنا، اس کی طرف رخ کر کے واش روم کا فلیش نہیں بنانا، اس لیے کہ حرام ہے. اب اگر آپ کہیں مسافرت میں ہو اور کہیں ضرورت محسوس ہو تو لازم ہے، واجب ہے آپ کے اوپر کہ پہلے معلوم کریں قبلہ کہاں ہے. ایسا ہی ہے تو بچہ ہمارے یہاں جانتا ہے الحمدللہ کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کام نہیں ہوگا. پہلے سفر میں بھی ہے تو معلوم کریں قبلہ کہاں ہے. پتھروں کا بنا ہوا خدا کا گھر، پتھروں کا بنا ہوا خدا کا گھر اتنا لائق تعظیم ہے کہ اگر کوئی یہ حرکت کرے تو مجرم کہلائے گا خدا کی بارگاہ میں. اب میں سوچتا ہوں خدا جانے اس کا کتنا احترام ہوگا جو جیتا جاگتا تھا، اور اس کا کتنا احترام ہوگا جسے خدا نے اس مکان میں اتار کر اس کے احترام کو بڑھایا تھا. صحیح ہے؟ کل انشاءاللہ فضائل سناؤں گا آپ کو، اس سے بات آگے بڑھے گی. لیکن جب بچھا دیا، کن کہہ کر بنایا نا، کن کا بن گیا. یہ ہے بکا، یوں پھیلی. اس خطے کو، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ بکا. یہاں سے پھیل گئی زمین. یہ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہ آغاز وہیں سے، مرکز ہے سرزمین ہے مکہ، اور یہ کعبہ جو مکان ہے خدا کا، اس کے نیچے کی جو زمین ہے یہاں سے زمین پھیلی، ساری دنیا بن گئی. صحیح ہے؟ مجلس ختم ہو گئی. جیسے ہی بنی تو زمین جانتی ہے آغاز مجھ سے ہوا. کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، اور جا کر دیکھیے گا. میری مجلس ختم ہو گئی. ایک مرتبہ زمین مکہ بلند ہوئی، جہاں خدا کا مکان ہے وہ جگہ کامل الزیارات، جا کر دیکھیے گا. بلند ہوئی اور کہنے لگی، چوتھے امام کی روایت ہے، بلند ہو کر کہنے لگی کیا کوئی ہے
جو میری طرح ہو، جو اعزاز، جو افتخار، جو تکریم، جو تعظیم خدا نے اس زمین پر میرے لیے رکھی ہے، خدا نے اس زمین پر کسی کو نہ وہ عزت دی ہے، نہ وہ توقیر دی ہے، نہ وہ تعظیم دی ہے۔ خدا حسین کا واسطہ خاموشی سے مت سنیے گا۔ چوتھے امام فرماتے جیسے ہی مکے کی زمین نے یہ کہا کہ سب سے افضل میں ہوں، تو ایک مرتبہ خطاب پروردگار ہوا اور خطاب میں کہا گیا اے مکے کی زمین خاموش ہو جا، اس لیے کہ تو افضل نہیں ہے، افضل تو وہ زمین ہے جس کی وجہ سے تجھے بنایا ہے۔ تو مکے کی زمین کہنے لگی پروردگار کیا مجھ سے افضل بھی کوئی ہے؟ تو خطاب پروردگار ہوا ہاں ہے۔ کہ کون سی زمین؟ کہ اسے زمین کرب و بلا کہتے ہیں۔ سرزمین کرب و بلا، حوالہ اس لیے دیا تاکہ بچوں کے ذہن میں محفوظ رہے، کہ اسے سرزمین کرب و بلا کہتے ہیں، اور کہا آج کے بعد یہ تکبر نہ کرنا، روایت مکمل ہو جائے، آج کے بعد یہ تکبر اگر تو نے کیا تجھے تیرے مکین و سمید اٹھا کر جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا، اس لیے کہ اس پر تو ہے، اس پر وہ آئے گا جو تجھے بچائے گا، اس پر لوگ آئیں گے میری عبادت کرنے، اس پر وہ آئے گا جو عبادت کو بچائے گا۔ کون سی سرزمین؟ کرب و بلا۔ تقریر ختم ہو گئی۔ اب کرب و بلا کیا ہے؟ یہ کربلا ہے سرزمین، یہ کربلا ہے۔ اچھا میرا مزاج نہیں ہے اشعار کا، ورنہ آپ کی خواہش میں پوری کرتا ہے، پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں۔ یہ کربلا ہے، اور یہاں کرنا کیا ہے؟ یہ کربلا ہے، چار مصرے سنا رہا ہوں آپ کو، ہاں؟ یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین۔ جن کو شعر سمجھ میں آتے ہیں وہ بولے میرے ساتھ، ہاں؟ کچھ بھی تو نہیں کرنا۔ یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ کی، نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ جو کربلا گئے ہیں وہ خاموش رہے تو بڑا افسوس ہوگا، جن کے رگوں میں کربلا بسائی ہوئی ہے وہ نہیں بولیں گے، بڑا افسوس ہوگا۔ یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ کی، نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ ارے جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ مل کر جواب دیجیے گا۔ یہ کربلا ہے، یہاں شرط ہے عرفان حسین، رنگ کی، نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی۔ جون کو جانتے نا، جون کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی۔ حضرت جون بن حوی، ابو ذر کے غلام، سوڈان اور مصر کے درمیان کے خطے کے رہنے والے، سیاہ فام، سیاہ رنگت، گھنگریالے بال، دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی، ہاں؟ حبشی کہہ لیجئے، سوڈان کے رہنے والے، ابو ذر کے غلام، ابو ذر کے بعد، اب وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں اور جانا چاہ رہا ہوں، لیکن جب جناب ابو ذر کو ملک بدر کیا گیا تو ساتھ چلے گئے، غلام تھے، اور اس کے بعد جب جناب ابو ذر دنیا میں نہیں رہے تو لوٹ کر واپس آ گئے اور علی کی خدمت کرتے رہے، علی کی خدمت کرتے رہے۔ جب علی ابن ابی طالب دنیا سے چلے گئے تو امام حسن کے دروازے پر آئے، کہا مولا آپ کے بابا تو چلے گئے، میں چاہتا ہوں اب آپ کی غلامی میں زندگی کو بسر کر دوں۔
امام حسن کے ساتھ رہے. جب امام حسن کو زہر دے دیا گیا تو امام حسین کے دروازے پر آئے. امام حسین کے دروازے پر آ کر دستک دی اور دستک دے کے فرمانے لگے کہ مولا وقت کا امام تو نہیں رہا مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ زندگی آپ کی غلامی میں بسر کر دی جائے. کیسا غلام ہے یہ؟ ہاں یہ کیسا غلام ہے؟ کیا خوب کہا تھا استاد سبط جعفر نے، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی. دنیا میں کسی کو پاس اتنا غلام طویل عرصے تک خود آ کر کہہ رہے ہیں جان مولا اب آپ کے ساتھ آ جاؤ. جان عمر جانتے ہیں کتنی ہے؟ 90 برس. 90 برس، بعض نے 95 برس بھی لکھی. 90-95 برس کی عمر کا یہ جان کا فن کیا ہے؟ آج مجھے حکم دیا گیا جناب جان کے کچھ 2-4 جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے یاد رکھیں یہ حضرت جان کون ہے. حضرت جان کے پاس فن کیا تھا؟ حضرت جان اسلحہ سازی کے ماہر تھے. یاد رکھیے گا باتیں، یہ بار بار دہرائی نہیں جاتی. اسلحہ سازی کے ماہر تھے اور صرف بنانے کے ماہر نہیں تھے، شناخت میں بھی ماہر تھے. اگر کوئی تیر دکھا دیا جائے تو فوراً بتائیں گے کہاں کا ہے. اگر کوئی تلوار، کوئی ڈھال، کوئی زرہ، کوئی خود، کوئی تبر اگر سامنے آ جائے تو بتائیں گے کہاں کا ہے. بتائیں گے کتنی طاقت کو برداشت کرے گا. اگر صرف حفاظت کے لیے تلوار رکھنی ہے تو جون بنائیں گے، جون بتائیں گے. اگر جنگ کرنے کے لیے تلوار چاہیے تو جون بتائیں گے کون سے لوہے کی بنے گی. ہاں سنی ہوئی باتیں ہیں، یقیناً سنی ہوئی باتیں ہیں، لیکن تبرکن سنا رہا ہوں. جون اسلحہ ساز ہیں، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اب جب امام حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو جون ساتھ ساتھ ہیں، کیونکہ پہلے علی کے اسلحے کو مرتب رکھتے تھے، پھر امام حسن کے اسلحے کو، اور اس کے بعد امام حسین کے. اب جب حسین چھوڑ رہے تو جون ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے جون حسین کے کربلا آ گئے. 2 محرم جو کل دن گزر گیا آ گئے حسین کے ساتھ جون کرب و بلا. اور اب جتنا بھی سامان حرب، آلات حرب تھا وہ جون کی کسٹڈی میں ہے. اب جیسے حالات تبدیل ہوتے رہے سرزمین کرب و بلا پر، ویسے ویسے جون نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا شروع کر دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب شب عاشور ہے، جس کو آج کی زبان میں کہہ لیجیے اسلحے کا ڈیپو مثلاً، جب ساری تلواریں رکھی ہوئی ہیں اور جون نے سب کو ذمہ داری دے رکھی، اس تلوار کو کیسے تیز کرنا ہے، اس تلوار کو کیسے تیز کرنا ہے. وہاں ایک تلوار ہے جون کے ہاتھ میں، اسے لے کر درست کر رہے ہیں. درست کرتے کرتے راوی کہتا ہے غلام ہے جون، تلوار کو درست کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے دنیا تیرے اوپر لعنت ہے، تو نے زہرا کے لال کو پہچانا نہیں. اللہ اکبر. رات گزر رہی ہے، صبح ہو گئی. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں شاید 1 منٹ سے بھی زیادہ کا وقت نہیں لگے گا. مجھے اس سے زیادہ مقتل میں کچھ نہیں ملا. جو مقتل میں ہے میں وہی سناتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا. شاید 1 منٹ کے یہ جملے مصائب کے جیسے میں نے پڑھے ہیں مقتل کے ویسے ہی سنا رہا ہوں آپ کو. آپ کا جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا اور ویسے گریہ کر لیجیے گا. جب صبح ہوئی اور شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو جون بھی بار بار آ کر حسین کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. شاید اب مولا کہیں جون جاؤ. مقتل نے لکھا کہ 90 برس کی عمر میں جون کی ذرا کمر میں بھی خم تھا.
بار بار کمر کو سیدھا کر کے حسین کے سامنے آتے تھے، بار بار. اور ایک مرتبہ جب آ کر کہا مولا کیا غلام کو سعادت نہیں ملے گی؟ حسین فرمانے لگے جان، تم نے جو ہماری خدمت کی ہے کیا وہ کم ہے کہ میں تمہیں یہاں پر قربان کر دوں؟ اتنا کہنا تھا کہ جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مولا میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں. کہا کیا؟ کہا آپ نہیں چاہتے کہ میرا یہ بدبو والا خون بنی ہاشم کے خون سے مل جائے. رو پڑے حسین، رو پڑے حسین. ایک مرتبہ جان کو سینے سے لگا لیا. ایسی پڑھوں گا جیسے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ سننے سے زیادہ محسوس کرنے والی باتیں ہیں. سینے سے لگایا، لگا کے فرمانے لگے جان یہ تجھے خیال کہاں سے آ گیا؟ کہ مولا کیوں خیال نہ آئے، میری رنگت سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے. کہاں بنی ہاشم، کہاں زہرا کا لال، اور کہاں میں سیاہ فام. کہ بات یہ نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ تو نے ہماری اتنی خدمتیں کی ہیں. اس سرزمین کے اوپر میں تنہا تھوڑی آیا ہوں، میرے ساتھ میری اولاد بھی ہے، میرے ساتھ میرے بچے بھی ہیں. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں جب میں نہیں رہ جاؤں گا تو میرا ایک بیمار بیٹا باقی رہ جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تجھے اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں، لیکن چونکہ تو نے بات ایسی کر دی کہ مولا آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے، تو جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا اور اپنے بیٹے کی ملکیت میں بھی دے دیا. ہاں اگر سید سجاد اجازت دے دے تو جا، میری طرف سے بھی تجھے اجازت ہے. جو رو رہا تھا وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے در خیمہ پر آیا، اجازت لی، خیمے میں داخل ہو گیا. سید سجاد 10 محرم کا روز، ہر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلتی تھی اور غش میں چلے جاتے تھے، آنکھ کھلتی تھی اور غش میں چلے جاتے تھے. غلام پریشان ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں جب سید سجاد اجازت دے. جون دیکھ رہے ہیں کہ تو ہوش میں آتے ہیں، بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں. اب کیا انداز اپنایا جون نے؟ آئے اور سید سجاد کے پیروں کے پاس کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، آنسو بہانے لگے. اب جو آنسو گرے جون کے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے جون، یہ یاد رکھیے گا. روئے تو آنسو بہے، سید سجاد کے پیروں پہ گرے. آنکھ کھلی تو جون کو دیکھا اور کہا جون تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں تو چاہتا تھا آپ کے بابا پہ قربان ہو جاؤں، آپ کے بابا فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت کے لیے تجھے رکھا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے بابا پہ قربان ہو جاؤں. اتنا سنا کہ سید سجاد فرمانے لگے جون میں نے تجھے اجازت دی. اتنا سنا چوتھے امام کے پیروں کو چوما، خدا حافظ کیا اور دوڑتا ہوا جون حسین کی خدمت میں. کہا مولا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے حسین کہ کھلکھلاتا ہوا آ رہا ہے، مسکراتا ہوا آ رہا ہے. ایک مرتبہ جیسے آئے، کہا مولا امام نے اجازت دے دی کہ اب آپ کی بھی اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ کہا جون جاؤ، خدا حافظ. ویسے تو جون میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں، تم نے جتنی ہماری خدمت کی ہے وہ کافی تھی. اگر تم کہو میں تمہارے لیے اہتمام کرا دوں کہ تم یہاں کربلا سے کہیں دور چلے جاؤ. پھر رونے لگا جون، رو کر کہنے لگا مولا یہی تو مسئلہ ہے، جب تک راحت کی زندگی تھی تو میں ساتھ رہا، اب جب تکلیف کا مرحلہ آ گیا میں چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوگا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، بس آپ اجازت دیں کہ میں میدان میں جاؤں. حسین نے خدا حافظ کیا. بابا کا صحابی، بھائی کا بوڑھا صحابی جون میدان میں آ گیا. اب جو میدان میں آئے، مختلف مقتل، مختلف روایتیں، کم سے کم جو تعداد ہے وہ 25 کی ہے. 25 افراد کو جون نے فنار کیا، زیادہ سے زیادہ تعداد 75 ہے. 75 افراد کو 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے غلام جون نے فنار کر دیا. پسر سعد کہنے لگا اس گھرانے کے تو غلام بھی ایسے ہیں، کہ اب ایسا کرو کہ جون کو گھیر کے مارو.
90 برس کا بوڑھا جان ایک مرتبہ نرغہ آدھا میں گھر گیا۔ نرغہ آدھا میں گھرنا تھا جان کا کہ ایک مرتبہ تلواریں چلیں، تیر چلے، خنجر چلے، اور جان زخمی ہوتے رہے کہ جان کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی۔ جان کے ہاتھ سے تلوار کا نکلنا تھا کہ ایک مرتبہ پسر سعد خوش ہونے لگا اور خوش ہو کر کہنے لگا، ارے اتنا بوڑھا ہے، اسے مارنے کے لیے کوئی اور ترکیب استعمال کی جائے۔ لشکر کو روک دیا، اور اب جان کی کیفیت کیا ہے کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھے ہیں، کبھی دائیں ڈھلک رہے ہیں، کبھی بائیں ڈھلک رہے ہیں۔ اب لشکر پسر سعد کا روئیں گے، اگر یہ جملہ میں پہنچا سکا اب تک تو بہت روئیں گے۔ اب پسر سعد کے لشکر نے پسر سعد کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے، امیر اب کیا حکم ہے کہ کیسے مارا جائے؟ کہ سب پیچھے ہٹ جاؤ اور اس دستے کو بلایا جائے جس کے ہاتھوں میں پتھر ہے، بس اب جون پر سنگ باری کرو، اتنے پتھر مارو جون کو کہ جون دنیا سے گزر جائے۔ اب جون پتھر کھاتے تھے اور ہر بار شکر خدا کرتے تھے۔ جب پیشانی پہ پتھر لگا علی کو سلام کیا، ارے جب سینے پہ پتھر لگا حسن مصطفیٰ کو سلام کیا، ارے جب پشت پہ پتھر لگا حسین کو سلام کیا۔ ایسے میں کسی نے ایک بڑا سا پتھر لیا، ارے جون کے سر پہ جو مارا، ارے زمین پہ گرنے لگے اور کہنے لگے، مولا غلام کا سلام، مولا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ زہرا کے لال نے سنا اور ایک مرتبہ مسند کو چھوڑا، لشکر پلٹ گیا، آئے حسین۔ اب روئیں گے آپ بہت۔ ایک مرتبہ جون جس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، جون کا زخمی سر اٹھایا، کیا قسمت ہے جون کی۔ جون کا سر اٹھایا اور فرزند زہرا نے اپنے زانوں پر رکھا، جس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ جب سانس آئی تو خوشبو امامت کو محسوس کیا۔ آپ محسوس کیجئے گا یہ جملہ اگر میں مکمل کر پایا۔ ایک مرتبہ خوشبو امامت کو جیسے محسوس کیا، جون نے فوراً جھٹک کے اپنے سر کو ہٹا دیا۔ حسین فرمانے لگے، جون کیا ہوا، سر کو کیوں ہٹا دیا؟ کہ مولا کہاں میں غلام، کہاں زہرا کا لال، کہاں میں حبش کا رہنے والا، کہاں سیدہ کا لال۔ اتنا کہہ کر حسین کہنے لگے، فرمانے لگے، جون تو کہہ رہا تھا میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا خون بنی ہاشم کے خون کے ساتھ مل جائے، تو اپنا سر مجھے زانوں پہ نہیں رکھنے دیتا، اس لیے کہ تو یہ کہتا ہے کہ کہاں تو اور کہاں میں۔ تو جون اب سن، تیرا حق بنتا ہے کہ حسین تیرا سر اس لیے کہ تو نے اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیا۔ اتنا سنا جون نے اور ایک سرد آہ بھری، اور ایک مرتبہ جون کی روح جسم کا ساتھ چھوڑ گئی، اور حسین نے ایک مرتبہ جون کا لاشا بعد میں اٹھایا، پہلے حسین نے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، پروردگار اس کے چہرے کو سفیدی میں تبدیل کر دے، پروردگار اس کے خون کو خوشبو میں تبدیل کر دے۔ یہ کہہ کر حسین نے جون کا لاشا اٹھایا اور لے کر وہاں آئے جہاں بنی ہاشم کے لاشے رکھے تھے۔ مگر رونے والوں، جب 10 محرم کو وہ وقت آیا جب ایک لاشا رہ گیا تھا، سب کے لاشے چلے گئے تھے، ارے ان لاشوں میں جون کا لاشا بھی چلا گیا، اسے دفنایا نہ گیا، اسے دفنایا نہ گیا۔ مصائب تو میں پڑھ چکا، مگر جون کی بات مکمل ہو جائے، اسے دفنایا نہ گیا۔ جب بنی اسد کے لوگ بھی لاشوں کو دفنا کر چلے گئے تو پھر بھی روز آتے تھے، دائیں بائیں دیکھتے تھے اور گھبراتے تھے اور کہتے تھے، اس سے پہلے ایسی خوشبو نہ آئی۔ جون کہتا تھا، مولا میرے خون سے بو آتی ہے۔ ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھ کے گھبراتے تھے، بنی اسد کے لوگ کربلا میں بکھر جاتے تھے، ارے خوشبو کا تعاقب کرو، کوئی کہتا تھا وہاں سے آتی ہے، کوئی کہتا تھا وہاں سے آتی ہے، کوئی کہتا تھا وہاں سے آتی ہے، مگر کہیں سے خوشبو کا مرکز نہ پتا چلا۔ ارے کسی کو نظر آیا کوئی لاشا پڑا ہے،
ارے مرکز وہ لاشا ہے، علماء عرفان لکھ گئے کتابوں میں، ارے جون کہتا تھا مولا میرے خون سے بو آتی ہے، اور زارا کے لال نے طے کیا اے جون ساری خوشبو ایک طرف، اب جو حشر تک کربلا کی زمین سے مہک اٹھے گی، اے جون تیرے لاش سے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، پروردگار ان آنسوؤں کو باعث نجات قرار فرما، پروردگار ان آنسوؤں کو باعث شفاعت قرار فرما، پروردگار بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاضرین کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، جن مومنین نے دعا کی التماس کی ہے پروردگار ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، پروردگار جو مومنین ان عشرہ مجالس میں دام درم قدم سخن تعاون کر رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگار بحق محمد اور آل محمد اس فرش عزا کے صدقے میں زندگی میں زیارت امام حسین نصیب فرما، مر جانے کے بعد شفاعت امام حسین نصیب فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، آہم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ Jaya
یا